الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو نہ ماننے والوں کو آپ ڈراتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے، کسی وقت بھی قیامت آ سکتی ہے، اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور اللہ کا عذاب بتا کر نہیں آیا کرتا، تو اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ اور ایمان لے آؤ مجھ پر، مجھے اللہ کی توحید کے علمبردار بن جاؤ، مجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لو، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات قرآن کی صورت میں وحی کی صورت میں انہیں مان لو اور ان کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر تم مان لو گے تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں تمہارا مقدر ہیں، اور اگر نہیں مانو گے تو دنیا اور آخرت کی عذاب مصیبتیں تمہارا مقدر ہوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، تو وہ آگے سے مذاق اڑاتے ہوئے کہتے یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ جو ہم پر عذاب آنا ہے یہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ یہ جو قیامت آنی ہے جس قیامت سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں یہ قیامت آ کیوں نہیں جاتی؟ اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، کیا جواب ہے اس کا؟ اگر کوئی دعوت دینے والا وہ لوگوں کو دعوت دے اور وہ لوگوں سے کہے کہ دیکھیے قیامت آنے والی ہے اور ہمیں قیامت سے ڈرنا چاہیے، قیامت سے ڈر کر ہمیں اپنی غفلت کی زندگی سے جاگ جانا چاہیے، اور اللہ رسول کی طرف جو ہے وہ ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، اور یہ غفلت کی اور یہ جو جانوروں کی طرح کی ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کسی وقت بھی قیامت آ سکتی ہے، کسی وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، کسی وقت موت آ سکتی ہے۔ اگر کسی کو یہ بات کہی جائے اور وہ آگے سے یہی جواب دے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو وعدہ پورا کیوں نہیں ہو رہا، تو کیا اس کا جواب ہونا چاہیے؟ جی آن لائن کوئی جواب دینا چاہے تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غائب کی جانکاری کے پاس نہیں، غائب کا علم نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو یہ کہتے قیامت آنے والی ہے، اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر تم نہیں مانو گے، تو اگر وہ آگے سے کہیں کہ قیامت کب آئے گی، اللہ کا عذاب کب آئے گا، تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ عذاب اللہ نے بھیجنا ہے، یہ عذاب نبی نے تو نہیں لانا، یا یہ عذاب جو دعوت دے رہا ہے لوگوں کو دین کی طرف اس نے تو نہیں لانا، اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یہ تو چیزیں غیب کی ہیں۔ نبی کا کام ہے، یہ نبی کے جو ورثاء ہیں، علماء، دین کی دعوت دینے والے، ان کا کام یہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ لیکن اب اگلا بندہ کہ جی عذاب لے آؤ، تو وہ عذاب تو نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، دائی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ جب اللہ چاہے گا تو عذاب آئے گا۔ کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں جب چاہوں تو میں کن کہوں گا یا میں اشارہ کروں گا تو عذاب آ جائے گا، یہ تو دعویٰ ہے ہی نہیں۔ بلکہ قرآن کریم میں تو سورہ نام میں ہم نے پڑھا تفصیل سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اگر میرے ہاتھ میں ہو جو تم جلدی مانگتے ہو عذاب، اگر وہ میرے ہاتھ میں ہو تو فوری فیصلہ ہو جاتا۔ مجھ سے تو اتنا صبر اور اتنا تحمل نہ ہوتا، اللہ رب العالمین ڈھیل دے دیں تمہارے شرک اور تمہاری گستاخیوں کے باوجود، تو اللہ رب العالمین جو ہیں وہ حلیم ہیں، اور اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر یہ چیز میرے ہاتھ میں ہوتی تو فیصلہ ہو جاتا، بالکل تاخیر نہ ہوتی، فوری عذاب آ جاتا، لیکن یہ چیز مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے۔
یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں اختیار رکھتا اپنے نفس کے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کا ایک وقت مقررہ ہوتا ہے، ہر امت کے لیے ایک اجل ہوتی ہے، موت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب آ جائے گا ان کا وقت، فلا يستأخرون ساعتا، بس نہیں وہ لیٹ کریں گے ایک گھڑی بھی، ایک پل بھی، ولا يستقدمون، نہ وہ جلدی کریں گے۔ یعنی یہ عذاب میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، قیامت لانا میرے بس میں تو نہیں ہے، اور یہ غیب ہے، میں تو یہ بھی نہیں بتا سکتا کب آئے گا۔ ہاں میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ عذاب آئے گا، اگر نہیں مانو گے تو عذاب آ سکتا ہے، فوری آ سکتا ہے، پلک جھپکنے میں آ سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین کا غیب اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اور جو قیامت کا معاملہ ہے وہ تو پلک جھپکنے کی طرح ہے۔ قیامت آئے گی تو یہ نہیں ہوگا کہ ہم تصور کریں جی قیامت آتے آتے بپا ہوتے ہوتے بڑا وقت لگ جائے گا تو توبہ ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، پلک جھپکنے کی طرح قیامت آ جائے گی۔ آپ کہیں اگر سوچیں کہ جی قیامت سے پہلے تو دجال نے آنا ہے، قیامت سے پہلے تو حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، قیامت سے پہلے سورج مغرب سے نکلنا ہے، قیامت سے پہلے تو دھواں نکلنا ہے، قیامت سے پہلے تو دابت الارض نکلنا ہے، سونے کا پہاڑ نکلنا ہے، یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے، یاجوج ماجوج نے آنا ہے۔ پھر قیامت میں تو پورا یہ نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ نظام دھرم بھرم ہوتے ٹائم لگتا ہے، جب دھرم بھرم ہونا شروع ہوگا تو کوئی مہلت مل جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کی موت بھی اس کی قیامت ہے، جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی نا، اس کا اب قیامت سے کیا لینا دینا۔ وہ قیامت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو قیامت کے دن، وہ بدبخت لوگ قیامت کے دن جو زندہ ہوں گے، جن پر قیامت واقع ہوگی، وہ دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے، یہ بات یاد رکھیے، ان میں کوئی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ چوکوں چوراہوں پر گدھوں کی طرح زنا کریں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو قیامت ایسے لوگوں پر آنی ہے۔ تو جو لوگ مر گئے ان کی تو قیامت آ گئی، تو موت وہ بھی تو قیامت ہے، اور موت کا آتے پتہ نہیں لگتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ جب موت آتی ہے یا انسان بیمار ہوگا تو موت آئے گی، انسان کو پہلے پتہ لگ جائے گا موت آئے گی، انسان کو پتہ نہیں لگتا موت آ جاتی ہے۔ آپ نے ایسی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اب تو سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں بہت سی ہمارے سامنے بھی آ جاتی ہیں۔ کھیلتے کھیلتے، تقریر کرتے کرتے، تلاوت کرتے کرتے ایک لمحے کے اندر روح نکل جاتی ہے، پتہ نہیں لگتا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جو قیامت آئے گی، جو حقیقی قیامت ہے، جب وہ آئے گی تب بھی کسی کو پتہ نہیں لگے گا۔ یہ سب چیزیں ہو چکی ہوں گی، پھر بھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت پلک جھپکنے میں آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، لوگ کاروبار کر رہے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس دن سورج مغرب سے نکلے گا اسی دن نہیں، بس کچھ دیر بعد قیامت آ جائے گی اور لوگ اب پریشان بیٹھے ہوں گے، ایسے نہیں ہوگا۔ جس دن جب قیامت ہوگی، جمعے کے دن قیامت ہوگی، اور وہ جب قیامت ہوگی تو لوگ کپڑا بچھائے ہوئے ہوں گے، کوئی کپڑا خرید رہا ہوگا، کوئی بیچ رہا ہوگا، ابھی وہ کپڑا لپیٹیں گے نہیں، قیامت واقع ہو جائے گی۔ ایک بندے نے لقمہ اٹھایا ہوگا، منہ کی طرف لے جا نہیں سکے گا، قیامت آ جائے گی۔ دودھ دھونے کے لیے ابھی وہ دودھ دھوئے گا نہیں تو قیامت آ جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے۔ تو جو حقیقی قیامت ہے وہ بھی پلک جھپکنے میں آ جانی ہے، اور ویسے موت۔ تو یہ عذاب، یہ قیامت، پہلی بات تو یہ میرے علم میں نہیں ہے، یہ غیب کا علم ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ کسی کو عذاب دینا ہے، کسی پر قیامت آنی ہے، کسی پر نعمت آنی ہے، میں کسی دوسرے کے لیے نفع نقصان کا مالک کیا ہوں؟ میں تو اپنے نفس کا نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، کہہ دیجیے اے اللہ کے رسول، نہیں میں اختیار رکھتا اپنے نفس کے نفع نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ نفع نقصان کے مالک ہے، میں تو اپنے نفس کا نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔
آپ دیکھیے قرآن کی آیتیں توحید کے مسئلے کو اور سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور مخلوق کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. قرآن کریم ان چیزوں کو کتنی وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کو، پیروں فقیروں کو کرتا دھرتا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. جی اس کائنات کے اندر کتنے ابدال ہیں، کتنے کتب ہیں، دنیا کا نظام انہوں نے چلا رکھا ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں یہ فلاں وہ. قرآن کتنا واضح ہے. اگر اس دنیا میں کسی کے پاس کوئی اختیار ہوتا تو سب سے افضل تو مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو نفع نقصان دینا تو دور کی بات ہے، اگر اپنے نفس کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو دوسروں کو نفع نقصان تو نہیں دے سکتے. کہہ دیجئے میں تو اپنے نفس کے نقصان و نفع کا مالک نہیں ہوں، جو اللہ چاہے وہ ہوگا. تو میں تمہارے بارے میں کیا بتاؤں کہ قیامت کب آنی ہے اور عذاب کب آنا ہے؟ یہ میں نے تو نہیں لانا، یہ تو اللہ نے لانا ہے. مجھے نہیں علم کب آئے گا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانا ہوتا، یہ نفع نقصان کے مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آزمائش نہ آتی. حالانکہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہیں. موت سے مفر تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو موت سے بچاتے، سب سے پہلے آزمائشوں سے بچاتے. زخم لگے، خون بہا، پتھر کھائے، ہر قسم کی آزمائش سہی، تو ان چیزوں سے بچ جاتے. تو کہہ دیجئے میں تو اپنے نفس کے نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں، ہاں جو اللہ چاہے وہ ہوگا. باقی قیامت کب آنی ہے، عذاب کب آنا ہے، لکل امت اجل. ہر امت کا ایک وقت ہے، ہر امت کا ایک وقت ہے، پوری قوم کا ایک وقت ہے. ایک پوری قوم نے کب تباہ ہو جانا ہے. جس طرح ایک پوری قوم کا وقت ہوتا ہے، ہر انسان کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ 3 طرح کی قیامتیں ہیں، قیامت کی 3 قسمیں ہیں. ایک قیامت اس کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں، بڑی قیامت، جس دن قیامت واقع ہوگی، اور جیسے میں نے ذکر کیا بدترین لوگوں پر واقع ہوگی. اس میں کوئی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، کوئی مسلمان نہیں ہوگا. مسلمان اس سے پہلے ہوا چلے گی، سب مسلمان فوت ہو جائیں گے. ایک ہے بڑی قیامت، ایک قیامت چھوٹی قیامت ہے، الساعۃ الصغریٰ کہہ لیں، یہ چھوٹی قیامت. چھوٹی قیامت کیا ہے؟ ہر انسان کی موت، ہر فرد کی موت، اس کے لیے قیامت ہی ہے. جو مر گیا، اب یہ تو نہیں کہ وہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوگا، جب قیامت بپا ہو رہی ہوگی پھر دوبارہ اس پہ بھی قیامت آئے گی، پھر وہ دوبارہ مرے گا، پھر وہ میدان محشر میں زندہ ہوگا. ایسے تو نہیں ہوگا. جو مر گیا اس کے تو پھر قبر کے معاملات ہیں، برزخ کے معاملات ہیں، اور پھر میدان محشر میں ہی اس کی آنکھ کھلے گی. ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. وہ ایک نفخہ ہوگا دوسرا، تو پھر وہ نفخہ قیام ہوگا میدان محشر کے لیے. تو ایک چھوٹی قیامت ہے، ہر انسان کی موت، اور ایک درمیانی قیامت ہے، ہر قوم کی موت. ایک قوم کا بھی وقت ہوتا ہے، یعنی ہم سب کے لیے نیک ہیں کہ برے ہیں، ہر ایک کے لیے وقت مقرر ہے. اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا، نبیوں کو نہیں بتایا. ہاں نبیوں کا ایک فرق ہے کہ نبیوں کی موت سے پہلے ان سے پوچھ لیا جاتا ہے، یہ ان کا ایک مقام ہے. پہلے نبیوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا. ہر فرد کا ایک وقت ہے کہ اس کی کتنی زندگی ہے. پھر ایک قوم کا وقت ہوتا ہے، پوری قوم کا. مثال کے طور پر اب یہ ہماری قوم ہے، اس سے پہلے جو قومیں تھیں، تو کتنے وقت کے بعد اس قوم کا ایک فرد بھی باقی نہیں بچے گا. تو وہ پوری قوم کا وقت ہے. مثلا آپ کہہ دیجئے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دور میں، ایک دفعہ آپ نے فرمایا 100 سال کے بعد کوئی نفس سانس لینے والا باقی نہیں بچے گا. اپنی حیات طیبہ میں ایک دفعہ آپ نے فرمایا.
جو بھی سانس لینے والا ہے وہ اسے موت آ جائے گی. تو 100 سال بعد 150 سال بعد کہہ لیجیے کوئی ایک فرد بھی باقی نہیں ہوگا ہم میں سے, کوئی اور لوگ ہوں گے. آج 2021 ہے تو 2121 لے لیں, 2121 لے لیں, 2221 لے لیں, تو کوئی بھی نہیں ہوگا. اس وہ دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں اربوں لوگ, ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگا. تو ایک پوری قوم کی موت ہوتی ہے. تو ہر فرد کی موت کا وقت مقرر ہے, پوری قوم کی موت کا وقت مقرر ہے. حقیقی جو قیامت ہے اس کا وقت مقرر ہے. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا, اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر اللہ نے ایک وقت مقرر کیا, یعنی ہر انسان کا وقت مقرر کیا موت کا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ, اور ایک وقت اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے, قیامت کا وقت. تو قیامت کا وقت وہ بھی اللہ کے ہاں طے ہے, وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. ہر انسان کہ کتنی مہلت دینی ہے اللہ نے, کب اس کی موت ہے, یہ بھی اللہ کے علم میں ہے. اور بحیثیت قوم کتنی مہلت ہے, یہ بھی اللہ کے علم میں ہے. تو انسان کو ڈرنا چاہیے ہر وقت. یہ نہیں پتہ کب موت آئے گی, کب عذاب آ جائے گا. تو انسان کو ڈرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے, اور ڈر کر انسان کو گناہ سے بچنا ہے. اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے. اگر ایک انسان نیک کام کرے تو اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے, اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے. جب یہ پتہ نہیں ہے کسی انسان کو یا پوری قوم کو کہ ہماری موت کب آنی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کو موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے. موت نے بتا کر تو آنا نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ موت آ جائے اور انسان کہ میں نے تو سوچا ہوا تھا 10 سال بعد موت آئے گی, میں نے تو 10 سال بعد نیک ہونا تھا, میں نے تو 10 سال کے بعد مسئلے مسائل سیکھنے شروع کرنے تھے, میں نے تو 20 سال بڑھاپے کا وقت رکھا ہوا تھا اس کام کے لیے. بھئی اللہ نے تو ہمیں پوچھ کر اللہ نے ہماری موت کا وقت مقرر نہیں کیا. ہر وقت ہر انسان کو تیار ہونا ہے, اور ہر وقت اس انداز سے تیار ہونا ہے کہ اگر ایک انسان اللہ کے سامنے پیش ہو تو کیا انسان اللہ کو جواب دے سکے. تو یہ جائزہ لینا ہے ہر وقت اپنا کہ کیا اگر اس وقت موت آ جاتی ہے تو کیا میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکوں گا, اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکوں گا. اور اگر نہیں ہو سکتا تو پھر انسان کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی, پھر انسان کو اپنی کمیوں کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگنی ہوگی. حضرت آدم علیہ السلام جس طرح بے قرار تھے توبہ کے لیے, اس طرح بے قرار ہونا پڑے گا, اور اپنے لیے اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا پڑے گا, کچھ زیادہ راہ لینا پڑے گا. ہر وقت ایک انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے. ہم دنیا کے لیے سوچتے ہیں, آخرت کے لیے سوچنا یہ سب سے اہم ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, ہر امت کا ایک وقت ہوتا ہے. اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, ہاں جب وہ وقت آ جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی, عذاب کب آئے گا, جب وہ وقت آ جائے گا فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً, ایک پل بھی پھر لیٹ نہیں ہوگا. لیکن وہ اللہ کو پتہ ہے کب آئے گا, وہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے, وہ کسی دائی کے اختیار میں نہیں ہے. جب وہ آ جائے گا تو ایک پل بھی لیٹ نہیں ہوگا. پھر لوگ دعائیاں دیں گے, اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے, لیکن پھر مہلت نہیں ملے گی. نہ ایک لمحہ لیٹ ہوگا نہ ایک لمحہ جلدی ہوگا. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کس انداز سے سمجھاتے ہیں. اسی لیے تو کہا جاتا ہے قرآن سے بڑی نعمت کیا ہے, کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ کس انداز سے جھنجھوڑتے ہیں انسان کو غفلت کی نیند سے. قل کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ارائیتم, ذرا غور کرو اے کفار, اے نہ ماننے والو, اے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والو. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی سر ایک سوال ہے. جی جی یہ کل کل نفس سے جو ہمارے کچھ علماء استدلال کرتے ہیں جس میں نفع اور نقصان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ کرتے ہیں, کچھ روایات بھی اس میں پیش کرتے ہیں جس میں اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں, اور اسی طرح وہ حجر اسود والی روایت جو حضرت عمر سے مروی ہے کہ یہ نہ فائدہ دیتا ہے نہ نقصان,
اور اس کے جواب میں حضرت ابن عباس کی جو روایات پیش کی جاتی ہیں کہ یہ حجر اسود قیامت کے دن اس کی آنکھیں ہوں گی اور زبان اور وہ بولے گا، تو اس سے وہ کچھ استدلال کر رہے ہوتے ہیں کچھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفع اور نقصان، یعنی اللہ نے ان کو تفویض کی ہوئی ہیں یہ چیزیں، تو اس پر تھوڑا سا اگر آپ بیٹھ کریں۔ دیکھیے جو آپ نے دونوں باتیں پیش کی ہیں، دونوں باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی کا نفع نقصان کا مالک ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیت تو بڑی واضح ہے نا، قرآن تو بڑی صراحت سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میں اپنے نفس کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اور یہ بات قرآن میں ایک جگہ نہیں، قرآن میں یہ بات 10 جگہ موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ یہاں موجود ہے سورہ راف میں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ سورہ جن میں قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور وہی معبود ہو سکتی جو نفع نقصان کے مالک ہے۔ یہ بات تو یعنی بالکل طے شدہ ہے، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے۔ اب بعض چیزیں بعض لوگ شبہات پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دینے والا ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اس سے نفع نقصان کیسے ثابت ہو گیا؟ یعنی اللہ دیتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر جنگ ہوگی، جہاد ہوگا، تو جہاد میں جو مال غنیمت ملے گا وہ مال غنیمت کس کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا؟ اللہ کے حکم کے مطابق۔ کون تقسیم کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کریں گے۔ اور تقسیم سے پہلے اگر کوئی شخص ایک چادر بھی لے لے، چاہے اس کا اصل حصہ چادر سے زیادہ ہو، تو وہ چادر جو ہے وہ آگ بن کے لپٹی ہوئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ کو پتہ ہے جنگ بدر کے موقع پر پہلی دفعہ مال غنیمت تقسیم ہونا تھا، تو اب صحابہ کرام کے ذہن میں بھی آیا کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ وہ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، انہیں جواب دے دیجئے مال غنیمت تو سارا اللہ رسول کا ہے۔ کیا مطلب اللہ رسول کا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کریں گے۔ کیسے تقسیم کریں گے؟ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے تقسیم کریں گے۔ صدقات و خیرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوتے تھے۔ بیت المال کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ جو حکمران ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بھی تھے، کون تقسیم کرتا تھا بیت المال کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے تھے۔ کیسے تقسیم کرتے تھے؟ اپنی مرضی سے۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرنے کا تقاضا کر سکتا ہے، یہ دعویٰ کرنے کی جرت کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تقسیم کرتے تھے؟ آپ تو جو بولتے تھے دین کے بارے میں وہ آپ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں بولتے تھے، آپ تو وحی کی روشنی میں بات کرتے تھے، جو عمل کرتے تھے وہ وحی کی روشنی میں ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے نبی مان لیا تو نبی کا ہر فعل وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی روشنی میں ہے۔ تو اللہ دے اور نبی تقسیم کرے، اس سے نبی کا حاجت روا مشکل کشا ہونا کیسے ثابت ہو گیا؟ اور جیسے میں نے بات کی، یہ قرآن کی آیت کا کیا جواب دیں گے؟ دیگر آیات کا کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سمجھایا، بت کچھ نہیں کر سکتے، قبروں والے کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ کچھ کر سکتے ہوتے تو اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچا سکتے۔ قبر والے کچھ کر سکتے ہیں تو قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، قبروں میں حادثات ہو جاتے ہیں، تو قبر والے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کوئی حاجت روا مشکل کشا تو کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ کسی کو نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو اتنے دلائل ہیں اس کے، تو سینکڑوں کتاب و سنت ان دلائل سے بھری پڑی ہے۔ تو یہ چند اس قسم کے شبہات جو لوگ پیش کرتے ہیں، تو یہ وہی چیزیں ہیں، یہ وہی غلوب ہے جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس سے ڈرا کر گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا، عیدگاہ میلے ٹھیلے کی جگہ بنا لیا تھا، تصویریں بنا کر پوجتے تھے، وہ عبادت گاہوں میں تصویریں لگا لیتے تھے حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ کی۔ اور اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اللہ پر حق کے علاوہ کوئی بات نہ کہو۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو روک کے بھی گئے ہیں اور پیش گوئی بھی کر کے گئے ہیں کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، ایسے چلو گے جیسے تسمہ تسمے کے برابر ہوتا ہے۔ آپ روک کے گئے ہیں امت کو اور بتا کے بھی گئے ہیں کہ امت یہود و نصارہ کی پیروی کرے گی، اور امت نے کی ہے، غلو کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں، اور حاجت روا مشکل کشا بنا رکھے ہیں لوگوں نے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کوئی بھی نہیں ہے اس قسم کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بتا دیں کہ دجال نے آنا ہے، جی نبی تو عالم الغیب ہو گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کہ یہ اب جنگ بدر جو آنے والی تھی، قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ یا تو قافلہ سے آپ کی لڑائی ہوگی یا جنگ بدر یا لشکر سے لڑائی ہوگی، دونوں میں سے ایک آپ کا ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں۔ اگر یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتا دیں تو آپ عالم الغیب ہو گئے، آپ حاجت روا مشکل کشا ہو گئے۔ ان قسم کی واقعات سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتائیں ہمیں قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی ہوتی تھی اللہ کی طرف سے، تو اس جتنی وحی ہوئی وہ آپ نے بتا دی، تو اس سے آپ عالم الغیب بن گئے، اس سے آپ حاجت روا مشکل کشا بن گئے۔ اگر اس طرح کر کے نبی حاجت روا مشکل کشا بن جاتے ہیں، پھر تو امتی بھی بن جاتے ہیں۔ جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائیں وہ امت کو بھی پتہ ہے، پھر امتی بھی عالم الغیب ہے۔ صرف علماء نہیں، صرف پیر فقیر نہیں، ہر بندے کو پتہ ہے قیامت آنے والی ہے۔ قیامت آنا یہ بھی غیب ہے۔ پل سے رات لگے گا، یہ غیب کی بات ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اعمال کا وزن ہوگا، غیب کی بات ہے، ہمیں پتہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، غیب کی بات ہے، ہمیں پتہ ہے۔ قیامت سے پہلے ایک دابۃ الارض نکلے گا، غیب کی بات ہے، ہمیں پتہ ہے، سب کو قرآن میں موجود ہے۔ تو پھر ایسی بہت سی باتیں، تو پھر یہ ہے کہ اگر اللہ دینے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں، تو آج دنیا میں جو بندہ کوئی امیر غریب کو مال دیتا ہے، تو پھر تو وہ امیر کو بھی حاجت روا مشکل کشا بنا لے۔ کوئی امیر کسی غریب کا کوئی تعاون کر دیتا ہے، تو یہ تعاون علی البر والتقوی، یہ جو دنیا کے اندر ایک انسان جو ہے وہ ما تحت الاسباب کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، تو یہ حاجت روا مشکل کشا ہونا ہوتا ہے۔ یہ تو حاجت روا مشکل کشا نہیں ہونا ہوتا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت روا تھے، مشکل کشا تھے، آپ کے گھر میں تو 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ تو اپنے آپ کو جنگ احد میں زخمیوں سے نہیں بچا سکے، بیماریوں سے نہیں بچا سکے۔ آپ کو جو بخار ہوتا تھا 2 آدمیوں کے برابر ہوتا تھا۔ جادو ہوا آپ پر، وہ اللہ کے بتانے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں سے وہ نکلوایا جادو، وہ جو گرا لگا کر جادو کرنے والیوں نے جادو کیا تھا، تو اللہ کے حکم سے۔ تو یہ اتنے واضح دلائل ہیں، اتنے واضح دلائل کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پیروں فقیروں کو حاجت روا اور مشکل کشا باور کرنا۔ تو اگر وہ حاجت روا اور مشکل کشا ہے تو پھر معبود ہے۔ معبود کی بنیادی شرط خالق ہونا ہے اور حاجت روا مشکل کشا ہونا ہے۔ جو خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، اور جو کسی کو نفع نقصان دے سکتا ہے، تو وہ معبود ہوگا۔ معبود کی 2 بنیادی شرائط قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں پتہ لگتی ہیں۔ باقی جو حجر اسود کی بات ہے، حجر اسود کی بات بڑی واضح ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جی مجھے پتہ ہے کہ تو پتھر ہے، تو نفع نقصان نہیں دے سکتا، تو یہ بات تو بڑی واضح ہے۔ اب یہ کہنا کہ قیامت کے دن جو ہے کیا آپ نے بات کی، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آنکھیں ہوں گی، تو اس سے کیا جی جی اس کی آنکھیں ہوں گی، تو یہ کرے گا، وہ کرے گا، تو اس سے حاجت روا مشکل کشا کیسے ثابت ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر پتھر وہ جان سکتا ہے، آپ کو پہچان بھی سکتا ہے، بعد میں جا کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں یا ان کے پاس ان کی قبر سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ نہیں پہچانیں گے؟ آپ مجھے بتائیے نعمان صاحب، اتنی سیدھی سی بات ہے۔ قبر کے اندر حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب قبر کے اندر جابر اور سرکش لوگ جاتے ہیں نا، تو قبر ان کو بڑی سختی سے بھینچتی ہے۔ قبر کہتی ہے کہ تم میری پشت پر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو بھائی
اب اللہ اگر کسی کو بتا دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے سے لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو رب بنا لیا، اللہ حضرت عیسیٰ کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے قیامت کے دن، قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ آپ نے حکم دیا تھا لوگوں کو، حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ مجھے تو نہیں پتا، میری زندگی میں تو یہ کام نہیں ہوا، اے اللہ میں تو اپنی زندگی میں، قرآن کریم میں واضح الفاظ موجود ہیں، میں تو اپنی زندگی میں لوگوں کو یہ دعوت دیتا رہا کہ اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اللہ کی عبادت کرو، اگر میرے پیچھے سے لوگوں نے مجھے رب بنا لیا، مجھے اللہ کا بیٹا بنا لیا، اے اللہ میں نے تو نہیں حکم دیا، اے اللہ یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ بتا دیں، ہر نبی اپنی قوم پر گواہی دے گا، جیسے کل بھی ہم نے پڑھا، اللہ کے بتانے سے جو چیز نبی کے سامنے ہوئی وہ نبی بتا دے گا، جو چیز نبی کے سامنے نہیں ہوئی اللہ کے بتانے سے نبی بتا دے گا۔ جس طرح ہم قیامت کے دن ہماری امت پچھلی امتوں پر گواہ ہوگی، حدیث مبارکہ میں موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے اللہ پوچھیں کہ تم نے اپنے رسولوں کی بات مانی کہ نہیں مانی، تو حضرت نوح کی قوم کہے گی ہم نے مانی، اللہ کہیں گے نہیں مانی، تو وہ کہیں گے نہیں ہم نے تو مانی، تو گواہ پیش کرو جی، تو اللہ تعالیٰ اس امت کو گواہ پیش کریں گے، یہ امت گواہی دے گی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی، تو وہ کہا جائے گا کہ تم کیسے گواہی دیتے ہو، تو وہ ہم اللہ نے جو قرآن کریم میں بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ان چیزوں کا پتہ لگ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کچھ امتیوں کے جو ہیں وہ چہرے پر اور جسم کے اعضاء پر چمکتے ہوئے اعضاء دیکھیں گے، وضو کے اثرات، تو آپ کہیں گے میرے ساتھی انہیں میرے پاس لایا جائے، میں انہیں حوض کوثر کا پانی پلاؤں، تو فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، کہیں گے اے اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تبدیلیاں کر دیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگے گا فرشتوں کی زبانی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ان کو مجھ سے دور کر دو، سحقا لمن غیر بعدی، واضح حدیث ہے آپ نے بھی سنی ہوئی ہے۔ تو یعنی فرشتوں کے بتانے سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے بتانے سے پتہ لگ جائے گا۔ تو اللہ کے بتانے سے کوئی بتا دے، قیامت کے دن تو زمین اپنی خبریں دے گی، قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، جو کچھ زمین پہ ہوا زمین بیان کرے گی۔ کیوں بیان کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، کیونکہ اللہ نے وحی کی ہوگی۔ اب ہم زمین کو بھی پھر حاجت روا مشکل کشا مان لیں، ہم زمین کو بھی پھر ہم جو ہے نا عالم الغیب مان لیں، زمین بھی عالم الغیب ہے، قبر بھی عالم الغیب ہے، ہمارے ہاتھ بھی گواہی دیں گے قیامت کے دن، منہ پہ مہر لگ جائے گی، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، پھر ہاتھ اور پاؤں کو بھی عالم الغیب مان لیں، حاجت روا مشکل کشا مان لیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، تو ہماری جلد، ہمارا چمڑا یہ گواہی دے گا قیامت کے دن، قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو قوت گویائی دے دے اور اللہ تعالیٰ کسی کو بتا دے اور وہ اس چیز کا اعلان کر دے، تو وہ حاجت روا مشکل کشا کہاں سے ہو گیا؟ یعنی اس دنیا میں جو کچھ نفع ہو رہا ہے کسی کو، جو کچھ نقصان ہو رہا ہے، وہ حجر اسود کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ حجر اسود کو تو جو چومتے ہیں ہم مسلمان، اس لیے نہیں چومتے کہ حجر اسود کو نفع نقصان دیتا ہے، وہ تو اس لیے چومتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی سنت ہے، آپ نے طریقہ کار بیان کیا حج کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کی آیت کتنی واضح ہے، اللہ فرماتے ہیں قل ارأیتم، کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتم تمہارا کیا خیال ہے، ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارن، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب بیاتن سوتے ہوئے، او نہارن یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، کس چیز کو جلدی مانگ رہے ہیں مجرم لوگ؟ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ یہ کہا جائے عذاب آتا کیوں نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے سوئے عذاب آ سکتا ہے۔ وہ مارغلا کی پہاڑیوں میں اور ہوٹلوں میں لوگ سوئے ہوئے تھے اور عذاب آ گیا تھا، زلزلہ آ جاتا ہے، لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ ہم کسی کو بھی اللہ کی طرف سے جو چیزیں ہیں، ہم نہیں کہتے کہ وہ عذاب ہے، یہ شامت اعمال ہے، اللہ کے فیصلے ہیں۔ رات سوئے ہوئے عذاب آ جاتا ہے، دن کے وقت دن چڑھے عذاب آ جاتا ہے، لوگ کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں عذاب آ جاتا ہے، لوگ غفلت میں ہوتے ہیں عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہ تو بڑی جرت ہے اور بڑی دیدہ دلیری ہے کہ گناہ کر کے، کفر کر کے، شرک کر کے اللہ سے عذاب مانگا جائے اور کہا جائے عذاب آتا کیوں نہیں ہے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ مجرم لوگ کیا چیز جلدی مانگ رہے ہیں، جب عذاب آ جائے گا تو یہی مجرم دہائیاں دیں گے، پھر رسے توڑا کر بھاگیں گے، دہائیاں دیں گے، لیکن اس وقت ان کی سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو انسان کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اللہ کے عذاب سے، اور یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے ہماری کہ ایک گناہ گار کو ڈرتے رہنا چاہیے، ایک فاسق و فاجر شخص کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ بھئی فاسق و فاجر تو ڈرتا ہی نہیں ہے، سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے جو جتنا نیک ہے۔ نیکی کی علامت اور دلیل یہ ہے کہ جو جتنا نیک ہوگا اتنا اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ آپ کو پتہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام کا پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ جن انبیاء کو، جن اولیاء کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو، تم انہیں معبود بناتے ہو، وہ کس کو پکارتے تھے؟ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، پکار کر تو دیکھو انہیں، وہ تم سے تکلیفیں دور نہیں کر سکتے، وہ تکلیفوں کو ٹال نہیں سکتے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، یہ سب لوگ اپنی حاجتیں اللہ سے مانگتے تھے۔ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، یہ سب اللہ کا قرب چاہتے تھے۔ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، یہ سب نبی ولی یہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ سورہ انبیاء میں اللہ بہت سارے انبیاء کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ سب انبیاء کرام علیہ السلام نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے اور یہ ہم سے دعائیں کرتے تھے، امید رکھتے ہوئے بھی، ڈرتے ہوئے بھی۔ اللہ سے سب سے زیادہ نبی ڈرتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو جتنا متقی ہوتا ہے، جو جتنا پرہیزگار ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اور جو جتنا فاسق و فاجر ہوتا ہے وہ اتنا غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اثم اذا ما وقع آمنتم بھی، کیا جب وہ واقع ہو جائے گا تب ایمان لاؤ گے؟ کتنی غور طلب بات ہے۔ جب موت آ جائے گی، جب عذاب آ جائے گا تب ایمان لاؤ گے؟ تب تو ہر کوئی ایمان لے آتا ہے، تب تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ یونس میں جب وہ غرق ہونے لگا تو کہنے لگا میں اس رب پر ایمان لایا جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے تھے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہوں۔ حضرت موسیٰ کی دعوت بھی اسلام کی تھی، تو جب فرعون غرق ہونے لگا کہنے لگا میں مسلمان ہوتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پر میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آنا، کیا اب وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرتا رہا۔ مرتے وقت تو ہر بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ کا عذاب دیکھ لیتی ہے تو اللہ پر ایمان لے آتی ہے۔ ہر قوم، ہر شخص مرتے وقت ایمان لاتا ہے۔ قبر میں ہر بندہ ایمان کا دعویٰ کرے گا، میدان محشر میں ہر بندہ ایمان کا دعویٰ کرے گا، شیطان تک ایمان کا دعویٰ کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا جب وہ واقع ہو جائے گا عذاب تو پھر ایمان لاؤ گے؟ پھر ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ پھر تو ایمان قبول ہی نہیں ہوگا۔ ایمان تو قبول ہوتا ہے موت سے پہلے پہلے، جب تک انسان کی جان حلق میں نہ پہنچے اس وقت تک ایمان قبول ہوتا ہے، موت کے بعد پھر موت کے ساتھ ایمان قبول نہیں ہوتا۔ تو اصل تو یہ ہے کہ انسان مرنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لے۔ کیا جب وہ واقع ہو جائے گا تو ایمان لاؤ گے؟ آنا، کیا اب؟ وقد کنتم بہ تستعجلون، اور پہلے تم جلدی مانگا کرتے تھے۔ جب عذاب آئے گا تو اب پھر اس وقت فرشتے یہ کہیں گے، اللہ یہ کہیں گے، تب اللہ کے ہاں تو، ہمارے ہاں تو ہم کہتے ہیں جی اتنے سال گزر گئے، اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہ جو عذاب مانگتے ہیں لوگ، وہ اللہ کے ہاں سمجھے چند منٹ گزرتے ہیں، چند لمحے گزرتے ہیں تو موت کا وقت آ جاتا ہے۔ تو اللہ پوچھتے ہیں ہمارے ہاں چاہے وہ کئی سال ہوں تو پھر تو اس وقت وہ ایمان لائیں گے مرتے وقت، تو اللہ فرمائیں گے اب ایمان لاتے ہو، تم تو جلدی مانگتے تھے، اب ایمان کیوں لاتے ہو؟ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ظالموں کے لیے چکھو ہمیشگی کا عذاب۔
پھر صرف یہی نہیں کہ ایمان قبول نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد اب کچھ بھی نہیں ہے، اب تو پھر ہمیشگی کا عذاب ہے، ہمیشہ ہمیش کا۔ حل تجزون الا بما کنتم تکسبون، اور اللہ فرماتے ہیں نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر ساتھ اس کے جو تم کماتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے۔ تم کہو گے جی اے اللہ ہم نے تو 10 سال نافرمانی کی آپ کی، 20 سال نافرمانی کی، 50 سال نافرمانی کی، سزا ہمیشہ ہمیش کی، سزا ہمیں 10 سال 20 سال 50 سال کیوں نہیں ملتی؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے پہلے بتا دیا تھا، اللہ نے پہلے بتا دیا تھا جو شرک کرے گا، ایک بندہ 1 سال شرک کرے اور مر جائے، 5 سال شرک کرے مر جائے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور قیامت کے دن موت نہیں ہے، جنت کے قریب نہیں پھٹک سکتا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ، اللہ پہلے بتا چکے ہیں۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر وہ اپنے اعمال کی وجہ سے وہ پھر اللہ کو کوئی ظلم نہیں ہے اس پر، اللہ تو ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے، اس بندے نے اپنے آپ پر خود ہی ظلم کیا ہے۔ اللہ نے ایک دفعہ نہیں، قرآن کریم میں سینکڑوں جگہ اللہ نے یہ بات واضح کی ہے، یہ حقیقت واضح کی ہے، وہ تو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، احق ہو، کیا حق ہے وہ، کیا چیز، یہ عذاب، یہ قیامت۔ پھر مذاق اڑاتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی حق ہے، کیا واقعی آئے گی، ہم تو قیامت مانتے ہی نہیں، مرنے کے بعد زندگی تو ہے ہی نہیں، ہم تو مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، پھر ہمیں زندہ کون کرے گا، کیا واقعی ہی حق ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ای انعام کے معنی میں ہے، جی ہاں، وَرَبِّی، قسم ہے میرے رب کی، قسم کھا کر فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کی قسم، انہو لحق، بے شک وہ البتہ حق ہے، آپ قسم کھا کر کہیں۔ اللہ کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق المصدوق ہے، اللہ کی بات سچی، ہر بات سچی ہے، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے نبی کو حکم دیا، اے نبی آپ اپنے رب کی قسم اٹھا کر کہیں کہ ہاں یہ قیامت بالکل برحق ہے، وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، تم عاجز نہیں کر سکتے۔ عاجز نہیں کر سکتے کیا مطلب؟ عاجز قرآن کریم میں کئی جگہ آتا ہے تم عاجز نہیں کر سکتے، یعنی جب اللہ کا عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، تو اس وقت تم پھر عذاب کو اپنے سے ٹال نہیں سکتے، تم پھر عذاب کو اپنے سے دور نہیں کر سکتے، پھر وہ عذاب بھگتنا پڑے گا۔ بھی 3-4 منٹ ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور اگر بے شک ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، لفتدت بھی، البتہ وہ فدیہ بھی دے دے اس کا۔ 2 ناممکن باتیں اللہ نے بیان فرمائی قیامت کے حوالے سے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن اتنا خوفناک دن ہے، اتنا ہولناک دن ہے، اگر قیامت کے دن ہر ظالم شخص کے لیے، ہر اس نفس کے لیے جس نے ظلم کیا، اس کے لیے زمین کی سارے خزانے اس کے پاس ہوں، جو ممکن نہیں ہے، زمین، پوری زمین سونے کی بن جائے، پوری زمین سونے کی بھر جائے، زمین کا سارا سونا وہ ہر انسان کے قبضے میں آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن فرض کریں اگر کسی کے پاس ہو، لفتدت بھی، پھر وہ اس کا فدیہ بھی دے دے، کوئی فدیہ بھی نہیں دیتا۔ دنیا میں لوگوں کے پاس بڑے بڑے مال ہیں، لیکن کتنے لوگ خرچ کرتے ہیں، لوگ خرچ بھی نہیں کرتے، دونوں چیزیں ناممکن ہیں۔ لیکن اگر فرض کر لیں کہ یہ چیز ممکن ہو جائے، قیامت کے دن ہر شخص کے پاس زمین بھر کے سونا بھی آ جائے، پھر ہر شخص فدیہ میں دے بھی دے، محذوف ہے، وہ اتنی واضح بات ہے کہ وہ محذوف ہے، یعنی مراد ہے کہ قبول نہیں کیا جائے گا، جس میں دوسری آیات میں ہے لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، اگر وہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ بھی دیں گے، قبول نہیں ہوگا۔ 3 پارے کی آخری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور مر گئے اور وہ کافر ہی تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اس سے سونے کی بھری ہوئی زمین بھی فدیہ میں نہیں لی جائے گی، اگرچہ وہ فدیہ دینے کو تیار بھی ہو جائے۔ اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین، یہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔
تو یہاں بھی اللہ اسی حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ اگر آخرت میں کسی کے پاس زمین بھر کر سونا ہو، خزانے ہوں، پھر وہ فدیہ بھی دے دے، محذوف ہے کہ قبول نہیں ہوگا. تو کیا کرنا ہے؟ دنیا کے اندر اصلاح کرنی ہے، دنیا کے اندر توبہ کرنی ہے، دنیا کے اندر فدیہ دینا ہے، دنیا کے اندر خرچ کرنا ہے. دنیا کے اندر تو اللہ نے بہت تھوڑا مانگا ہے. اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے اگر زمین سونے کی بھر کے تمہیں دے دی جائے، فدیے میں دے دو گے؟ وہ کہیں گے دے دیں گے. تو اللہ فرمائیں گے میں نے تو دنیا میں بہت تھوڑا تقاضا کیا تھا. حدیث مبارکہ میں صحیح حدیث ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو. صحیح حدیث ہے بالکل، اگرچہ کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہیں. کھجور کے ٹکڑے کو ایک انسان نے خلوص دل سے دیا ہو تو اللہ پالتے ہیں، اور پال پال کر حدیث میں آتا ہے احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، بہت بڑی نیکی بن جاتا ہے. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو جب عذاب دیکھیں گے. اب قیامت کے دن جب عذاب سامنے ہوگا، قبر میں، قیامت میں جب عذاب سامنے ہوگا، اب وہ ندامت چھپانے کی کوشش کریں گے. کیوں چھپائیں گے؟ اس لیے کہ اب کیا کہیں، اب وہ کہیں کہ اے اللہ عذاب سے بچا. دنیا میں تو سینکڑوں مرتبہ نبی نے دعوت دی، نبی نے واعظ کیا، قرآن کریم کی سینکڑوں آیات جو ہیں وہ اسی کی دعوت دے رہی ہیں. اگر کسی نے نہیں اصلاح کی تو قیامت کے دن اب کیسے دوبارہ دہائیاں دیں؟ اب اسی بات کی دہائیاں دیں جو نبی دنیا میں کہتے رہے، جو داعی کہتے رہے کہ جی اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. قرآن کریم جو ہے وہ سینکڑوں آیات ہے قرآن کریم کی. اب قیامت کے دن جب عذاب دیکھیں گے تو اب ندامت چھپانے کی کوشش کریں گے. ندامت، پیشمانی، پریشان ہوں گے نا، نادم ہوں گے، اب اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے. لیکن وہ اب صبر کریں، ندامت چھپائیں یا واویلا کریں، کسی سواء، صبر کرو یا نہ کرو برابر ہے تم پر. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، فیصلہ ہوگا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. چلیں اتنا ہی کافی ہے آج.